بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9ویں کلاس کی کتاب نوائے اردو کا ہم کر رہے ہیں۔ آج لیسن نمبر 5 دیہات کی زندگی۔ تو ہم یہ جو ایک مضمون ہے، مختصر مضمون، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے امتحان میں کویشچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ سبق اسٹارٹ کریں اس سے پہلے ہم مختصر مضمون کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، مختصر مضمون اردو میں مختصر مضمون نگاری کا آغاز سر سید سے ہوتا ہے۔ انہوں نے اس صنف کو سماجی اصلاح کے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا۔ اس کے بعد مضمون نگاری بھی ایک صنف کی حیثیت سے رائج ہو گئی۔ سماجی موضوعات کے علاوہ علمی، ادبی، فلسفیانہ اور دیگر موضوعات پر بھی مضامین لکھے جا سکتے ہیں۔ حالی، شبلی، محمد حسین آزاد، نذیر احمد، محمد ناصر، نیاز فتح پوری، رشید احمد صدیقی، مرزا فرت اللہ بیگ، محفوظ علی بدایونی، ابوالکلام آزاد، خواجہ غلام سیدین وغیرہ اردو کے اہم مضمون نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ مختصر مضمون کی ایک شکل انشائیہ کہلاتی ہے۔ انشائی اور مضمون میں کوئی خاص فرق نہیں، لیکن عام طور پر انشائیہ میں مزاح اور طنز یا خوش مزاجی کا رنگ ہوتا ہے، اور انشائیہ نگار اکثر باتیں اپنے حوالے سے یا اکثر اپنے ہی بارے میں بیان کرتا ہے۔ تو ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں مضمون کی طرف اپنے۔ تو دیکھیے، ہم اپنی مضمون دیہات کی زندگی کی شروعات کریں تو اس سے پہلے اس کے لکھنے والے جو مصنف ہیں یعنی کہ رائٹر عبدالحلیم شرر، ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کر لیتے ہیں، ان کا جو ہے انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے، عبدالحلیم شرر ہے، اس کے بعد وہ پیدا ہوئے 1860 میں اور ان کا انتقال ہوا 1926 میں۔ عبدالحلیم نام اور شرر تخلص تھا۔ وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور ان کی ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں ہوئی۔ بعد میں ان کے والد حکیم تفضل حسین نے ان کو کلکتہ مٹیا برج بلا لیا۔ یہاں حکیم صاحب اور واجد علی شاہ کی ملازمت میں تھے۔ اہل علم کا بھی اچھا مجمع تھا۔ شرر کی علمی نشوونما یہیں ہوئی۔ انہوں نے اردو، فارسی، انگریزی اور عربی میں مہارت حاصل کر لی۔ 1870 میں شرر کو پھر لکھنؤ واپس آنا پڑا۔ لکھنؤ آ کر شرر اپنا علمی مشغلہ برابر جاری رکھا، مختلف اہل کلام سے فیض حاصل کرتے رہے۔ 1879 میں وہ مزید تعلیم کے لیے دہلی گئے۔ وہیں پہنچ کر شرر نے نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ دہلی سے لکھنؤ واپس آنے کے بعد 1881 میں انہوں نے اودھ اخبار کی ملازمت کر لی، جس میں برابر مضامین لکھتے رہے۔ 1887 میں شرر نے اپنا رسالہ دل گداز جاری کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس رسالے میں ان کے ناول ملک العزیز، ورجنہ، حسن انجلینا، منصور موہنا قسطوار شائع ہونے لگے۔ کچھ مدت بعد مالی تنگیوں کی وجہ سے ان کو حیدرآباد جانا پڑا۔ یہاں رہ کر انہوں نے تاریخ سندھ لکھنی شروع کی۔ نواب وقار الامر نے ان کی قدردانی کی اور اپنے بیٹے کے ساتھ 1893 میں انگلستان بھیج دیا، جہاں 3 سال تک قیام رہا۔ انہوں نے فرانسیسی زبان بھی سیکھ لی۔ واپس آ کر حیدرآباد سے دل گداز جاری کیا۔ 1909 میں وہ لکھنؤ واپس آ گئے اور انہوں نے یہیں وفات پائی۔ عبدالحلیم شرر نے اردو میں تاریخی ناول کی ابتدا کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے، جن میں ایک منظوم ڈرامہ بھی لکھا، منظوم یعنی نظم کی شکل میں۔ گزشتہ لکھنؤ نامی کتاب میں انہوں نے نوابی لکھنؤ کے آخری زمانے کی تہذیب کا بہت دلچسپ اور معلومات افروز مرقع پیش کیا ہے۔ تو ہم اپنے مضمون کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے، ہم اپنا مضمون شروع کرتے ہیں یہاں دیہات کی زندگی۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے لیسن ریڈ کر لیا ہوگا، نہیں کرا ہے تو کر لیجیے گا۔ میں اس لیسن کو جو ہے
شارٹ کٹ میں سمجھا دے رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ دیہات کی زندگی کے بارے میں عبدالحلیم شرر نے اس مضمون میں دیہات کی اور شہری زندگی پر تبصرہ کیا ہے اور یہ بتایا کہ شہر کے مقابلے میں دیہات کی زندگی کس قدر فطری اور دیہات میں فطرت اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ کس قدر حسین نظر آتی۔ فطرت یعنی قدرتی چیزیں جو ہوتی ہیں، تو قدرتی چیزیں یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہیں دیہات میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اے شہر کے عالیشان محلوں میں رہنے والوں، تم نہیں جانتے کہ سورج کب طلوع ہوا اور کب غروب ہوا، کس طرف سے ہوا کس طرف سے آئی اور اپنی بہار دکھاتی ہوئی کدھر کو چلی گئی۔ مگر دیہات کے رہنے والے جنہیں ہم اور تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ صبح شام اور بدلتے موسموں سے کس قدر لطف حاصل کرتے ہیں۔ گاؤں کے محنت کش کسان اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب ابھی صبح کا سورج نہیں نکلا ہوتا اور آسمان پر کچھ ستارے جو ہے نظر ہی آتے ہیں، اس وقت وہ لوگ جو ہے جاگ جاتے ہیں۔ اس وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا انہیں سلاتی نہیں بلکہ جگاتی ہیں۔ وہ اپنی جھوپڑیوں سے باہر آ کر کھلے آسمان کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت پیڑوں پر چڑیا چہچہا رہی ہوتی ہیں۔ وہ اس حسین منظر سے بے خود ہو جاتے ہیں اور پھر تازہ اپنے بیل اور ہل لے کر کھیتوں پر چلے جاتے ہیں۔ کھیتوں میں چھوٹے چھوٹے پودوں کے پتوں پر شبنم کے قطرے اپنی بہار دکھاتے ہیں۔ یہ غریب کسان روزانہ ایسے منظر دیکھتے ہیں جو شہر والوں کو نظر نہیں آتے، اور شہر والے انہیں دیکھنے کے لیے کبھی کبھی شہر سے باہر کسی گاؤں میں جاتے ہیں، یعنی ایسا منظر وہ دیکھنے کے لیے خاص طور سے گاؤں میں جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک قدرت کی کاریگری کا نظارہ کرتے ہوئے کسان غروب آفتاب تک یعنی سورج ڈوبنے تک اپنی اپنی جھوپڑیوں میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر اگلی صبح اسی طرح بیدار ہوتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں شہر کے لوگ دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں، رات کو دیر تک جاگ کر ایسے کام کرتے ہیں جو انہیں گناہگار بناتے ہیں، جبکہ گاؤں عموماً قدرت کی سچی جلوہ گاہ ہوتا ہے۔ وہاں کے مناظر اپنی سادگی اور دل فریب کیفیتوں کے ساتھ انتہائی دلچسپ ہوتے ہیں۔ گاؤں والوں کے لیے یہ قدرت کا عطیہ ہے، یعنی تحفہ ہے۔ مضمون کے آخر میں شرر کہتے ہیں کہ غریب دیہاتوں کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں کہ وہ کس قدر محنت و مشقت سے غلہ اور اناج اگاتے ہیں، جو غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی آفت ناگہانی ان کی فصل خراب کر دیتی ہے۔ وہ مفلس رہ کر بھی دوسروں کی بھلائی اور زندہ رہنے کے لیے کھیتوں میں بیج ڈالتے رہتے ہیں اور فصل تیار ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ایک کسان دنیا کا کتنا بڑا ہمدرد ہے، یعنی دنیا کے لیے وہ کتنی بڑی ہمدردی کر رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے رہنے والوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ وہ اناج اگاتا ہے اور ساری دنیا کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس لیے شہر والوں کو چاہیے کہ وہ اس کی زندگی پر ہمدردی کے ساتھ غور کریں، اور جس طرح کسان محنت کرتا ہے اسی طرح انہیں بھی قوم کے لیے محنت کرنی چاہیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایسا کام کرنا چاہیے کہ وہ بہتر سے بہتر زندگی گزار سکیں۔ تو یہ لکھنے والے دیکھیے مصنف، ان کا نام ہے عبدالحلیم شرر۔ یہیں پہ ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ۔ اب یہاں پر ہماری جو ہے مشق ہو گئی ہے اسٹارٹ۔ تو یہاں پر دیکھیے الفاظ، لفظ و معنی، یعنی کہ الفاظ معنی ہے۔ تو پہلا لفظ ہے اسرت، عیش، نئے رنگی، حیرت پیدا کرنے کی قوت، وہ صفت جس سے لوگ تعجب یا فکر میں پڑ جائیں، یعنی نئے رنگی جو نئے رنگ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو۔ حقارت، عزت کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ امور، امر کی جمع یعنی کام، باتیں، ٹھیک ہے۔ تو اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ اب دیکھیے اگلے صفحے پر ہے ہدیہ، تحفہ، جفاکش، محنتی، ہنوز، اب تک، بعد سحر، صبح کی ہوا، نقیب، اعلان کرنے والا، نمودار، ظاہر، نمایاں، سما، منظر، افسردہ، اداس، فیاضی، دریا دلی، سخاوت، بشاش، خوش، شعاعیں، کرنیں، منتشر، پھیلا ہوا، بکھرا ہوا۔ اس کے بعد ہے وحشت یعنی گھبراہٹ،
وحشت، گھبراہٹ، دیوانگی، استعداد، اہلیت، لیاقت، رزق رسانی، روزی پہنچانا، افق، وہ جگہ جہاں زمین و آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وضع، شکل، بناوٹ، ماندہ، تھکا ہوا، میکش، شرابی، چابک دست، مشاق، ہنرمند، صناعی، کاریگری۔ تو یہاں پر جو ہمارے لفظ و معنی ہو گئے مکمل۔ نیکسٹ پیج پر چلیں گے ہم۔ تو دیکھیے ہمارے یہاں پر لفظ و معنی مکمل نہیں ہوئے، ابھی ہے۔ اگلا لفظ ہے بسیط، پھیلا ہوا، مروج، رائج، جس کا چلن ہو، آفات سماوی، آسمانی بلائیں، بقا، باقی رہنا، رزاق مطلق، خدا جسے رزق دینے کا پورا اختیار ہے، ضیافت، دعوت۔ تو یہاں پر ہمارے جو لفظ و الفاظ معنی کمپلیٹ ہو گئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جو سبق سے متعلق، اس مضمون سے متعلق ہے غور کرنے کی بات۔ شہری زندگی کے مقابلے میں گاؤں کی زندگی ماحولیاتی آلودگی سے پاک ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر فطری ماحول میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ دیہات کے ماحول میں فطرت اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی ہے۔ سادگی، جفاکشی، انسانی ہمدردی، آپسی بھائی چارہ اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ دیہی زندگی کی اہم خصوصیات ہے۔ کسان دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے سخت محنت و مشقت کرتے ہیں۔ ملک کی ترقی میں ان کا اہم کردار ہے۔ تو یہاں پر ہمارے جو غور کرنے کی بات اس چیپٹر سے متعلق ہو گیا کمپلیٹ۔ اب آگے جو بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سوالوں کے جوابات شروع ہو گئے۔ دیکھیے لکھا ہے سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے دیہات کے رہنے والے زندگی کا کیا لطف اٹھاتے ہیں؟ تو یہاں پر 4 سوالات ہیں، اگلے پیج پر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ان چاروں کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے شہر کے مقابلے میں دیہات کے رہنے والوں کو ہر وقت تازہ ہوا ملتی ہے۔ علیہ صبح سورج کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے اور غروب ہونے کے وقت حسین مناظر، ہرے بھرے کھیت، درخت چہچہاتے پرندے، کھیتوں میں لہلاتی فصلیں، دور تک ہرے بھرے میدان اور ماحولیاتی آلودگی سے پاک فضا سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے شہر کے مقابلے میں گاؤں کی زندگی کس طرح مختلف ہوتی ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ شہر کے مقابلے میں گاؤں میں ماحولیاتی آلودگی نہیں ہوتی، یعنی پولوشن نہیں ہوتا۔ مل، فیکٹریاں اور کارخانے، آگے بڑھتے ہیں تو مل، فیکٹریاں اور کارخانے نہیں ہوتے۔ اونچی اونچی بلڈنگوں کی وجہ سے شہریوں تک تازہ ہوا کم پہنچتی ہے۔ فیکٹریاں اور کارخانوں سے خارج ہونے والی دھوئیں اور گیس سے فضا آلود ہو جاتی ہیں۔ گاؤں والے سیدھی سادی زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ شہر والے پرتکلف اور پرتصنع زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی لیے شہر والے زیادہ تناؤ بھری زندگی گزارتے ہیں، جس سے ان کی صحت عام طور پر خراب رہتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے دیہی زندگی کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جن سے قوموں اور ملکوں کی ترقی وابستہ ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے کہ دیہات کے لوگوں میں اتفاق، قوت اور باہمی ہمدردی پائی جاتی ہے۔ وہ شہری لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محنت و مشقت کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ کسان اچھی فصلیں اگا کر ملک کو اتنا اناج فراہم کرتے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے منگانا نہیں پڑتا۔ اسی طرح ملک و قوم کی ترقی ہوتی ہے، ایک ملک کو دوسرے ملک کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ اب اگلا سوال نمبر 4 ہے اس سبق میں مصنف نے کسان کی زندگی کے کن پہلوؤں پر غور کرنے کا مشورہ دیا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے کہ اس سبق میں مصنف نے کسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال کر یہ مشورہ دیا ہے کہ جس طرح کسان انتہائی محنت، مشقت اور جفاکشی سے ایک ملک و قوم کے لیے اناج فراہم کرتا ہے، دن کو دن، رات کو رات نہیں سمجھتا، خود بھوکا رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرتا ہے، اسی طرح قوم سے ہمدردی رکھنے والے لوگوں کو صرف زبان سے ہمدردی کا لفظ ادا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عمل کے ذریعے ثابت کریں اور ایک کسان کی پیروی کر کے قوم کی کھیتی کو سنواریں۔ اگر ایسا نہیں کیا تو آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس سے مراد یہ کہ قوم کے بڑے اور
بڑوں اور رہنماؤں کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ اگلی نسلیں اچھی زندگی گزاریں اور وہ بھی بڑوں کو دیکھ کر ملک و قوم کی ترقی کے لیے جد و جہد کریں۔ تو ہمارے یہاں پر دیکھیے 4 جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ اب دیکھیے یہاں پر آگے نیکسٹ پیج پر ہم چل رہے ہیں تو اس پہ عملی کام اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو عملی کام میں زیادہ تر جو ہے گرامر کا کام ہوتا ہے۔ تو اس مضمون کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو مضمون کا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کو زبانی بتا دیا ہے، تو آپ لوگ اپنے الفاظ میں اس کو سن کر لکھ لیں گے، کیونکہ آپ 9 کلاس میں آ چکے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کا املا وغیرہ بھی اچھا ہو گیا ہوگا، ہے نا۔ اب اگلا ہے، آپ نے کوئی گاؤں ضرور دیکھا ہوگا، اس پر ایک مضمون لکھیے۔ تو یہ مضمون بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے، اس کے بعد نیکسٹ کام بھی ہم کرتے ہیں۔ تو دیکھیے گاؤں کی زندگی پر جو ایک مضمون لکھنا ہے۔ ہندوستان ایک زراعتی ملک ہے، اس کی بیشتر آبادی دیہات ہی میں رہتی ہے اور زراعت سے اپنی روزی حاصل کرتی ہے۔ یہاں کے لوگ شہر کی ماحولیاتی آلودگی اور مصنوعی فضا اور مکر و فریب کی دنیا سے دور فطرت کے آغوش میں کچے پکے مکان یا جھوپڑے بنا کر رہتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی قدرت کے حسین نظارے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ گاؤں میں نہ پکی سڑکیں ہوتی ہیں، نہ ٹریفک کا شور، ہاں پرندوں کے میٹھے سر، ندیوں کا ترنم، جھرنوں کی نغمگی، پرندوں کی چہچہاٹ، باد سحری کے حسین جھونکے، چاروں طرف پھیلے سبزہ زار، قطار اندر قطار بکھرے ہوئے کھیتوں سے گزرگی بل کھاتی بٹیا، کھیتوں میں کھلتے سرسوں کے پیلے پھول، ہرے ہرے پودے، کچی پر چلتی اکا دکا بیل گاڑیاں، کھیتوں میں ہل چلاتے کسان، شام کو ہر فکر سے آزاد چوپال پر جمع یہ معصوم اور مظلوم کسان خوش گپیوں میں مصروف۔ کچے مکانوں میں رہنے والے یہ دیہاتی مادی وسائل سے محروم ہیں، لیکن انہیں قدرت نے اپنی بے پناہ فیاضیوں سے نوازا ہے۔ صاف ہوا، صاف و شفاف پانی، تازہ سبزیاں، اچھے پھل، اچھا اناج، اچھی دالیں، خالص تیل، ہر چیز ملاوٹ سے پاک، بیماریوں سے دور، یہ لوگ بڑے کفایت شعوری سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کفایت شعوری یعنی بچا بچا کر پیسے خرچ کرتے ہیں نا، فضول خرچی نہیں کرتے یہ لوگ۔ گاؤں کے لوگوں میں خلوص ہے، ہمدردی ہے، ایثار کا جذبہ ہے، ایثار یعنی قربانی کا، وطن پرستی ہے، اور سب سے بڑی بات ان میں انسان دوستی کا جذبہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ بدرجہ اتم یعنی سب سے زیادہ موجود ہے۔ ہمارے ملک کی معاشیت میں دیہات کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر ہم قوم اور ملک کی ترقی کے خواہش مند ہیں تو ہمیں اپنے دیہات پر توجہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ہمارا مضمون ہو گیا کمپلیٹ۔ اب اگلا نیکسٹ کویشچن ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اگلا کویشچن ہے، ذیل کے الفاظ میں جمع کی واحد اور واحد کی جمع، یعنی جو جمع ہے اس کی واحد لکھنی ہے ہمیں، اور جو واحد ہے اس کی جمع بنانی ہے، یعنی ایک وچن بہو وچن ہے۔ اب اس کے بعد ہے درجہ ذیل جو اقتباس، یعنی یہ پیراگراف ہے، اس کا مطلب ہمیں اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو دونوں کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے جو واحد ہے ان کی جمع اور جمع کی واحد ہم لکھ رہے ہیں، یہ واحد تھا تو اس کی جمع لکھیں گے، اور جو یہ جمع تھا اس کی واحد لکھیں گے، ہے نا۔ تو منزل، منازل، تحفہ، تحائف، شاعر، شعراء، امیر، امراء، کتاب، کتب، امور، امر، یعنی یہ جمع ہے، یہ ہے نا، امور، جذبات، جذبہ، اسباق، سبق، اسباب، سبب، اغراض، غرض۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اب دیکھیے یہ واحد ہے، اس کی جمع خادم، خدام، آفت، آفات، غربا، غریب، الفاظ، لفظ، یہ جمع ہے، اس کی یہ واحد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اقتباس یعنی پیراگراف ہے، اس کا مطلب ہمیں اپنے لفظ میں لکھنا ہے کہ گاؤں والوں کی یہ بات کس قدر قابل ذکر ہے کہ وہ ایک سادی اور بسیط حالت پر ہیں۔ ان کی کفایت شعوری کی زندگی کس صفائی اور اطمینان سے گزرتی کہ ان کی فکریں ہمارے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ وہ ہمارے روپے پیسے کے بھی محتاج نہیں، ہمارا سکہ بھی ان میں بہت کم مروج ہے، کیونکہ ان کی نظر ہر وقت رزاق المطلق کی طرف لگی رہتی ہے، اس لیے وہ خدا کی بے واسطہ ضیافتوں ہی سے سونے کا کام لیتے ہیں۔
تو جواب دیکھ لیجئے. یعنی سیاق و سباق کے حوالے سے ہمیں اگر پوچھا جائے نا کہ ہمیں سیاق و سباق کے حوالے سے اس کا مطلب بتاؤ، تو سیاق و سباق کے حوالے سے سبق کا نام ہے دیہات کی زندگی، مصنف کا نام ہے عبدالحلیم شرر. مطلب ہے کہ گاؤں کے لوگ بہت ہی سادہ اور پر اطمینان زندگی گزارتے ہیں. ہماری بنسبت ان کی ضرورتیں بھی کم ہیں اور فکریں بھی کم ہیں، اور انہیں ہماری طرح روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنا تمام تر لین دین اناجی کے ذریعے کرتے ہیں. مراد یہی ہے کہ وہ اناج کے بدلے اپنی تمام ضروریات کی چیزیں خرید لیتے ہیں. یعنی وہ بیٹر سسٹم پر عمل کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کے بدلے کوئی چیز لینا، اس کو کہتے ہیں بیٹر سسٹم. تو دیکھیے یہیں پر ہمارا جو ہے چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. دیکھیے ہے نا، یہیں پر یہ سبق کا ہم نے مطلب بھی پیراگراف کا مطلب بیان کر دیا نا. تو میں اپنی ویڈیو بھی یہیں پر کمپلیٹ کر رہی ہوں. امید کر رہی ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو ضرورت مند بچے ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، میری ہمت بڑھائیے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.